عزادارو جب بشیر جو ہے قریب پہنچے گا نا تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے دوڑ کے پوچھیں گے علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ عزادارو جب بشیر کو فضل نے دیکھا تو دوڑ کے گیا، بشیر یہ علم تے میرے بابا کا ہے، تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ ہلو ارے بشیر اکبر کہاں ہے؟ ارے بشیر قاسم کہاں ہے؟ بشیر اور محمد کہاں ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے بشیر سے پوچھ رہے تھے بشیر ہمارے دوست کا ہے، بشیر ہمارے ساتھیوں نے محمد کا ہے، اے بشیر ہمارے ساتھیوں نے محمد کا ہے، اے بشیر اے ساتھیوں نے محمد کا ہے، اے بشیر ہمارے ساتھیوں نے محمد کا ہے، بچے بشیر سے لپٹ کے بیان کرتے ہیں، ہائے کربلا، ہائے حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ عزادارو بہت پرسہ دیا آپ نے، آج آنسوؤں سے تاریخ لکھی جائے گی شہر الہ آباد کی۔ عزادارو جناب بشیر کی درد انگیز منظر کشی کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ عزادارو اب کربلا کی ابتدا جناب مسلم، میں روایت پیش کر دوں، جناب مسلم کے 4 بچے، 2 کوفے میں شہید ہو گئے، 2 کربلا میں شہید ہو گئے۔ عزادارو جناب مسلم کا پورا گھرانہ حسین پر فدا ہو گیا۔ عزادارو بس میں بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا، جناب مسلم اور ان کے بچوں کے تابوت آ جائیں گے، سے کہیں جو ہے جلوس کرنے یا کوئی پروگرام کرنے جاتے ہو نا تو اپنے بچوں کا ہاتھ بڑی بہت زور سے تھامے رہتے ہو کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میری ماں بہنیں بھی سنے، بچوں کو گودی میں لپٹائے رہتی ہے کہ کہیں بچہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تاکہ زمانہ بڑا پراشوب ہے، یہ بتائیے آپ کے بچے کھو جائیں گے تو کیا کوئی قتل کر دے گا؟
کوئی قتل نہ کرے گا، لوگ اعلان کرا کے آپ تک پہنچا دیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن آئے مسلم 2 بچے کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ اجرکم علی اللہ عزدار، 2 بچے کوفے میں، 2 کربلا میں شہید ہوئے۔ عزداروں مسلم کوفے میں آئے۔ بہت ہی مختصر مسائل عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے لگی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ابن زیاد کے در سے لوگوں نے مسلم کو چھوڑ دیا۔ عزداروں پھر مسلم کو جو ہے بیعت کیا گیا، دار الامارہ پہ لے جایا گیا۔ عزداروں اجنبی شہر، اجنبی لوگ، لیکن حائر حسین کا یہ سفیر جسے مسلم کہا جاتا ہے، ابتدائے کربلا۔ بس 1 منٹ ختم ہو گئے مسلم کے مسائل۔ عزادارو جناب مسلم نے کہا کہ میری 2-3 خواہشیں ہیں، پوری کر دو۔ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے، یہ زرہ وغیرہ بیچ کے قرض ادا کر دو۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ مجھے پانی پلا دو۔ تیسری خواہش کیا ہے؟ حسین مدینے سے نکل چکے ہیں، انہیں روک دو۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا، اب حسین کو اطلاع نہ دی جائے گی۔ عزادارو جناب مسلم کو پانی دیا گیا، لیکن ہونٹوں پہ جو زخم لگا تھا اس سے خون جو جاری تھا، پانی مضاف ہو گیا۔ جناب مسلم نے نہ پیا، پھر پانی آیا، مسلم کا پانی پھر خون میں آلودہ ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ مسلم نے کہا، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ کربلا والے پیاسے جائیں گے، آج مسلم بھی پیاسا چلا جائے گا۔ ارے مسلم کو دارالامارہ سے گرایا گیا، اجنبی شہر میں مسلم شہید ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد اسی کوفے کی یہ تابوت ہے جناب مسلم۔ میرے بھیا مسلم، میرے بھیا قربانی مسلم کو نہ بھولے گا زمانہ۔ مسلم میرے بھیا خلفاء کے اسے کوفے میں دھوکے سے ہے مارا، خلفاء کے اسے کوفے میں دھوکے سے ہے مارا۔ قربانی مسلم کو نہ بھولے گا زمانہ۔ مسلم میرے بھیا مسلم تیرے معصوم سے افسوس وہ بچے، ظالم نے جنہیں مارا ہے دریا کے کنارے، اس حال میں بھی کرتے رہے شکر کا سجدہ۔ قربانی مسلم کو نہ بھولے گا زمانہ۔ مسلم میرے بھیا مسلم بھائی ہے یہ شبیر کا، اے دشمنوں سن لو، بھائی ہے یہ شبیر کا، اے دشمنوں سن لو۔ ہاشم کا لہو کیا ہے یہ بتلائے گا تم کو، ہاشم کا لہو کیا ہے مسلم کو نہ بھولے گا۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں۔ بھیا میں کہاں جاؤں تجھے ڈھونڈوں کہاں پر، بھیا میں کہاں جاؤں
तुझे ढूंढूं कहाँ पर, करते रहे शबीर यही हाय बिरादर। कुर्बानी मुस्लिम को न भूलेगा ज़माना, मुस्लिम शहीदों के हैं ये जनाज़े, गरीबों के हैं ये जनाज़े, शहीदों के हैं ये जनाज़े, गरीबों के हैं ये जनाज़े। आज़ादारों आओ मिलकर उठाओ, 72 के ताबूत हैं, 72 के ताबूत हैं। आज़ादारों आओ मिलकर उठाओ, 72 के ताबूत हैं। पढ़ो साथ नौहा तुम आंसू बहाओ, 72 के ताबूत हैं, 72 के ताबूत हैं। 72 का एक दिन में फर्जंद ज़हरा जनाजे उठाकर अकेले हिलाया, बड़ी बेबसी से हर एक सिमत देखा, नहीं था कोई भी मदद करने वाला। तुम आशूर का दिन तसव्वुर में लाओ, 72 के ताबूत हैं, 72 के ताबूत हैं। आज़ादारों आओ मिलकर उठाओ, 72 के ताबूत हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो इब्तिदा से रो रहे हो और यकीनन आपके आने का मकसद ही गिरिया उजारी है। अज़ादारो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शहंशाह अगर आपको बुलाए और कहे कि इतनी देर तुम्हें खुले धूप में खड़े रहना है, आप उसकी बात को कबूल न करोगे। लेकिन हाय रे हुसैन, मोहब्बत देखो, लोग नजफ से करबला पैदल जाते हैं, लोग तपते हुए सहरा में अपने आप को खड़े रखते हैं, आप धूप में खड़े हैं पुरसा देने के लिए। बस अज़ादारो, मैंने शुरू में कहा बहुत तुलानी बयान नहीं होगा अज़ादारो, मुख्तसर जो उलमा ने पेश किया है बहुत ही मुख्तसर मैं पेश कर रहा हूँ। अज़ादारो, करबला का मैदान सज गया, मुस्लिम की शहादत हो चुकी कूफे में, इमाम करबला पहुँच गए, 10 मुहर्रम आ गई। 10 मुहर्रम को जो है सुबह नमूदार हुई, एक मर्तबा आवाज़ अजान। अज़ादारो सुनिएगा, बस बहुत जल्दी मैं इब्तिदा कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। हज्जाज इब्न मसरूक जोफी को इमाम हुसैन ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, आज तुम अजान न देना। मौला कोई गलती हो गई? नहीं, आज तुम अजान न देना, मेरा बेटा अकबर अजान देगा। आका क्यों? कहा कि आज अकबर इसलिए अजान देगा, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि अकबर की आवाज, अकबर का लहजा पैगंबर के लहजे से मिलता है। शायद जालिमों को मोहम्मद की आवाज सुन के हम पर तरस आ जाए, बच्चों को पानी पिला दे, लेकिन हाय रे जालिम, अकबर अजान देते रहे, जालिमों को रहम ना आया। ज़हरा के
अजान पर आए, गुलदस्ता अजान पे आके कहा अल्लाह अकबर। बस अज़ादारों जानते हैं फूफियों को और जो है बहनों को, भाइयों से, फूफियों को और भतीजों से कितनी मोहब्बत होती है अज़ादारों। जैसे ही अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, ज़ैनब उम्मे कुलसूम खैमे में रोने लगी, हाय मेरा अकबर आखिरी अज़ान। अजुकुमल अल्लाह, जो लोग दूर खड़े हुए उनसे भी शरीक होने की एक गुजारिश कर रहा हूँ अज़ादारों। एक मर्तबा अकबर की आवाज़ अज़ान सुन के खैमे में गिरिया बरपा हुआ। इमाम हुसैन दौड़े गए, अरे कुलसूम हुसैन जिंदा है, अरे ज़ैनब हुसैन जिंदा है, अरे बीबियों हुसैन जिंदा है, अभी क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने कहा अकबर की आखिरी अज़ान है, जाके कह दो अकबर से मैं सुनना चाहती हूँ, जरा बुलंद आवाज में दो। अकबर ने कहा, अकबर के पास हुसैन गए, सुनना अज़ादारों, काश कि मेरा जुमला पहुंचे और आप गिरिया करें और पुरसा दे। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अकबर रुक ठहर जाओ, बाबा क्या हुआ? अकबर तुम्हारी अजाने आवाज अजान सुन के मेरी बहनों को रोना आ गया। अकबर तुम्हारी आवाज सुन के मेरी बहन रोने लगी। जैसे ही अकबर के कान में लफ्ज़ बहन पहुंचा है ना अज़ादारों, अकबर की बहन को, अकबर को अपनी बहन सुगरा याद आ गई। बाबा क्या हुआ? कब मेरी बहनें तुम्हारी अजान सुनना चाहती हैं। जैसे ही अजान और बहन का नाम सुना, कब बाबा आप तो इमाम वक्त है ना, मेरी आवाज में वो ताकत दे दीजिए। खैमे में आपकी बहन ज़ैनब, मदीने में मेरी बहन सुगरा। अजरुकुमल अल्लाह अज़ादारों, अजान सुन ले बस अज़ादारों। अकबर की अजान हवा के दोष पे मदीने तक पहुंची, खैमे तक पहुंची। अजान के बाद जो है जंगे मगलूबा अज़ादारों, अब यहाँ से 72 ताबूतों का सिलसिला होने जा रहा है। दिल खोल के ज़ियारत करिएगा, दिल खोल के पुरसा दीजिएगा अज़ादारों। अजान के बाद जंगे मगलूबा, जिसे हमले उला कहा जाता है, सबसे पहला शहीद बारगाहे इमाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा का ताबूत आ रहा है। अज़ादारों, रसूल खुदा के सहाबी, आलिम दीन, रावी अहादीस, शुजाउ बहादुर, आबिद शब जिंदादार, असहाबे इमाम हुसैन में मुमताज हैसियत रखते थे। इमाम से इजाजत लेके मैदान में पहुंचे। जालिमों से जंग करने के बाद शदीद जख्मी हुए, इमाम पे जान कुर्बान की और जाते जाते हबीब इब्ने मज़ाहिर से कहा, अरे हबीब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहना हुसैन पर कोई आँच ना आने देना। अब अज़ादारों, मुस्लिम इब्ने औसजा के बाद जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर कलबी का ताबूत आ रहा है। मौलाए कायनात के सहाबी, आपकी कुन्नियत वहब थी, अपनी ज़ौजा के साथ करबला में आकर मुल्हक हुए। आगाज़ जंग के बाद सबसे पहले मैदान कारज़ार में आए, ताज़े शुजाअत थी, लेकिन इनकी शहादत जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा के बाद हुई। उसके मुस्लिम थे, वाइले जंग करबला हुए। एक मर्तबा जब पता चला कि सब शहीद हो जाएंगे, हुसैन के पास आके कहा, आका हम तो गुलाम ज़ादे हैं, आप आका ज़ादे हैं, हमारी ज़ौजा को और माँ को अपनी बहनों के साथ कर दीजिए। हुसैन ने कहा क्यों? ताकि जो है आपकी बहनों को तो कोई कैद ना करेगा, हम तो गुलाम ज़ादे हैं। हुसैन ने कहा वह कलबी ऐसा ना होगा, अरे जालिम खैमे तक आ जाएंगे, ज़ैनब भी कैद की जाएगी। अब उसके बाद अज़ादारों, ये चौथा ताबूत जनाबे बुरैर इब्ने खुज़ैर हमदानी का ताबूत, असहाब हजरत अली में से हाफिज कुरान, आबिद ज़ाहिद, लोग आपको सैयदुल क़राबी कहते थे। मैदान जंग में काब बिन जाबिर के हाथों शहीद हो गए। उसके बाद जनाबे मनहज इब्ने सहम का ताबूत, आप कनीज़ इमाम हुसैन जनाब हुसनिया के बतन से थे, अपनी माँ के साथ करबला आए। वाइले जंग में हसन इब्ने अबी बकर हंजली के हाथों शहीद हो गए। इसके बाद जनाब अम्र बिन खालिद का ताबूत आ रहा है, अशराफ कूफा में से थे और सच्चे मुहिब्बे अहले बैत। शुरू में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की नुसरत को निकले, बाद में जब इमाम हुसैन इराक की हुदूद में दाखिल हुए तो आप भी अपने गुलाम के साथ करबला आए और मौला पे जान कुर्बान कर दी। उसके बाद जनाब यजीद इब्ने ज़ियाद अबू शाह किंदी का ताबूत आ रहा है।
کوفے کے شریف شیعوں میں سے تھے، بہادر اور جنگ آزما، بہت بڑے تیر انداز سے بہادر تھے، 5 دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد امام پہ اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب مجمع بن عبداللہ مسجدی کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ مولا کائنات کے صحابی اور جنگ صفین میں شریک تھے، نصرت امام نے اپنی جان کو قربان کر دی۔ اس کے بعد جناب جنادہ بن حارث سلمانی کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کوفے کے باشندے اور مشاہیر میں جہاد کیا، کربلا میں اپنی جان کو مولا پہ قربان کر دی۔ پھر اس کے بعد جناب جندب ابن حجر کندی کا تابوت آ رہا ہے۔ کوفے کے ممتاز شیعہ اور حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں کندہ و مازردہ کے رسالوں کے افسر ہوا کرتے تھے۔ روز عاشور ابتدائی ہنگام میں نصرت امام نے اپنی جان کو قربان کیا۔ اس کے بعد جناب امیہ بن سعد طائی کا تابوت آ رہا ہے۔ صحابی حضرت علی تھے، جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا۔ کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد جناب جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت آ رہا ہے۔ کوفے کے باشندے بہادر اور شجاع صحابی حضرت علی اور جنگ صفین کے شریک روز عاشور امام پر اپنی جان کو حملہ اولا میں نچھاور کر دی۔ پھر اس کے بعد جناب جنادہ بن کعب بن حارث انصاری خضرجی کا تابوت آ رہا ہے۔ امام کی ہمراہی میں مکہ معظمہ سے اپنے متعلقین کے ساتھ کربلا آئے اور نصرہ امام میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب حارث بن عمر القیس کندی کا تابوت آ رہا ہے۔ شجاعان روزگار عابد و زاہد کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہوئے اور صلح کے امکان ختم ہونے کے بعد نصرت امام میں داخل ہوئے، امام میں آئے اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد جناب حارث بن نیحان کا تابوت، ان کے والد نیحان حضرت حمزہ کے غلام تھے، جو یہ خود صحابی علی ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ جناب امیر کے بعد امام حسن اور پھر اس کے بعد امام حسین کی غلامی کا شرف حاصل ہوا۔ قیس نہمی کا تابوت آ رہا ہے۔ عالم دین راوی احادیث تھے، نصرت امام مظلوم کربلا میں حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب حلاج بن عمر ازدی کا تابوت آ رہا ہے۔ مولا کائنات کے صحابی حضرت کے زمانے خلافت میں کوفے کے پولیس افسر ہوا کرتے تھے، میدان کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے، مگر جب گفتگو مصالحت ناکام ہوئی تو امام حسین کا ساتھ دیا اور حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد یہ 18واں تابوت جناب ظاہر بن عمر سلمی کندی کا تابوت ہے۔ رسول خدا کے صحابی اور راوی احادیث اور بیت رضوان کے شرف سے بحر و ممزوز ہوئے، جنگ خیبر میں بھی شریک جہاد تھے، شجاع روزگار عالم دین راوی احادیث مکے سے امام کے ساتھ کربلا ہے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سوار بن ابی عمیر نہمی کا تابوت آ رہا ہے۔ عالم دین راوی احادیث تھے، گفتگو صلح کے دوران وارد کربلا ہوئے اور خدمت امام میں حاضری دی۔ روز عاشور حملہ اولا میں سخت زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لا کر جنگ میں اپنی جان کو مولا پر قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ حارث بن سری کے غلام صحابی رسول صحابی علی جمل و صفین و نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل کیا، کربلا میں اپنے آقا زادوں کے ساتھ نصرت امام میں آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ نہشلی کا تابوت آ رہا ہے۔ حضرت علی کے صحابی اور آپ کے ساتھ جمل و صفین و نہروان میں شریک ہوئے، امام حسین کے مدینے سے کربلا تک ساتھ جناب عبد
الرحمن بن عبد الرب انصاری خضرجی کا تابوت، یہ صحابی رسول حدیث غدیر کے راوی اور شاہد تھے، میدان غدیر میں موجود تھے، حضرت علی کے مخصوص شاگرد تھے، اپنی تعلیم بھی حضرت امیر کائنات سے حاصل کی تھی، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، مکے سے کربلا آئے اور کربلا میں اپنی جان کو مولا پر قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدن ارجی کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ مؤسس بہادر اور جنگ آزما تھے، جناب مسلم کے ساتھ کوفے میں کوفے سے واپس گئے اور ان کی شہادت کے بعد کسی طرح نصرت امام میں پہنچے اور حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب عمار بن ابی سلامہ دالانی کا تابوت آ رہا ہے۔ رسول خدا کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا تھا، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل و صفین و نہروان میں شریک بھی ہوئے تھے، کربلا میں نصرت امام حسین میں پہنچے اور حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب قاسد بن زہیر تغلبی کا تابوت آ رہا ہے، یہ اور ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے۔ جب امام حسن نے حجاز سے مراجعت فرمائی تھی تو یہ کوفے تشریف لائے اور کربلا میں امام حسین کی نصرت میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب قردوس بن زہیر بن حارث تغلبی کا تابوت آ رہا ہے، یہ قاسد بن زہیر کے بھائی اور اصحاب علی میں سے تھے، بھائی کے ساتھ نصرت امام حسین میں آئے، والد کربلا ہوئے، حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب مسعود بن حجاج تیمی کا تابوت آ رہا ہے، کوفے کے مشہور شیعہ علی تھے، اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر کربلا پہنچے، 7ویں محرم کو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر واپس نہ گئے اور امام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب مسلم بن کثیر صدفی ازدی کا تابوت آ رہا ہے۔ رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا، جنگ جمل میں مولا کے ساتھ تھے، پنڈلی پہ تیر لگا اور تب سے لنگ ہو گیا تھا، اسی عالم میں والد کربلا ہوئے اور اپنے آقا و مولا پہ اپنی جان کو قربان کیا۔ اس کے بعد جناب مسعود بن زہیر تغلبی کا تابوت اپنے دو بھائی قاسد اور قردوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں کے شریک ہوئے اور نصرت امام مظلوم میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت آ رہا ہے، باشندگان کوفہ، شجاع روزگار، عابد و زاہد، حافظ قرآن، اور لڑائی چھڑنے سے پہلے کربلا میں نصرت امام حسین میں پہنچے، روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب نعمان بن عمر ازدی کا تابوت آ رہا ہے، کوفے کے باشندے اور عمر اسدی کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں شامل ہوئے اور شرائط صلح کے مسترد ہونے کے بعد امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب نعیم ابن اجلان انصاری کا تابوت آ رہا ہے، یہ اور ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں کار نمایاں انجام دیا، شجاع روزگار تھے اور شاعر بھی تھے۔ آپ حضرت علی کے دوران خلافت بحرین کے حاکم ہوا کرتے تھے، مولا کے بعد امام حسن کی خدمت کی، پھر امام حسین کی خدمت میں رہے اور کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ 33واں تابوت عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی کا تابوت ہے، اپنے والد جنادہ کی شہادت کے بعد ماں کی ہدایت کے بموجب امام کی خدمت میں آ کر جنگ کی اجازت طلب کی اور یہ کہہ کر اجازت امام نے نہیں دی کہ ارے تیرے لیے، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا مولا میری ماں نے ہی مجھے تیار کر کے بھیجا ہے، امام حسین پر اپنی جان کو اسی طرح قربان کر دیا۔ اس کے بعد عزادارو جو تابوت آئے گا، بچے دوڑ دوڑ کے تابوت کو کاندھا دے رہے ہیں، اے کاش کہ یہ اتنے ہاتھ کربلا میں ہوتے تو حسین کا لاشا بے گولوں کا پن نہ پڑا رہتا۔ عزادارو اب تھوڑے سے
मसाइब सुन लो। अज़ादारो वक्त नहीं है, क्या किया जाए, बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा। अब उसका ताबूत है। अज़ादारो दोस्तों को आप बहुत चाहते हैं ना, बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का ताबूत आएगा। 2 मिनट मसाइब सुन लो अज़ादारो। हबीब पूरा वाक़या आपके नजर है, मैं पूरा वाक़या नहीं पढ़ूंगा। इमाम जनाब ज़ैनब ने कहा भैया यजीद की तरफ फौज आ रही है, आप भी किसी को बुलाए। याद आए हबीब, लिखा आए रजुल फकीह, जो लोग ज़ियारत करने गए हैं उन्होंने देखा होगा आज भी कब्र हबीब पे लिखा है आए रजुल फकीह हबीब। अज़ादारो ये इबारत खत की लिखी हुई है। हबीब का खत पहुंचा, एक मर्तबा खाना खाना ही चाहते थे, किसी ने दक्कुल बाब किया, हुसैन का कासिम खत मिला, रोने लगे। हुसैन ने बुलाया है, जमाना पूरा शोक था, दूसरे रास्ते से खुद गए, अपने गुलाम को एक रास्ते से भेजा। अज़ादारो सुनिए, आप सुबह से रो रहे हो, अज़ादारो सुनिए हुसैन पे कौन रोता है। गुलाम रहबार के साथ बाहर पहुंच गया शहर के। जब हबीब को आने में देर हुई ना तो एक मर्तबा ये घोड़ा रोने लगा। एक मर्तबा गुलाम ने कहा परेशान ना हो रहबार, अगर मेरा आका ना आया ना तो मैं तुझ पे सवार होकर करबला जाऊंगा और हुसैन पर जान को कुर्बान करूंगा। जानवर भी रोते हैं हुसैन को, पूरी दुनिया हुसैन को रो रही है। इस ज़ईफ़ुल उम्र शख्स ने इमाम पे अपनी जान कुर्बान कर दी। एक मर्तबा ये खबर हबीब की ज़ौजा को पहुंची, गुलाम से कहा ये ले कफन, जाके हबीब की लाशे को ढूंढ के उसको पहना देना। बस सुनो अज़ादारो, क़यामत आ जाएगी, आपके यहाँ किसी का इंतकाल होता है ना तो सबसे पहले कफन का इंतजाम करते हो। गुलाम ने कहा एक कफन, एक मर्तबा कहा हुसैन तो आकाज़ादे हैं, उनको तो सब दफना ही देंगे, लेकिन तेरे हबीब को कोई न दफनाएगा, ये कफन ले जा दफना देना। गुलाम ने कफन लिया, घोड़े पे सवार हुआ, करबला के मैदान पहुंचा, दाईं तरफ देखा, अकबर का लाशा, असगर का लाशा, हुसैन का लाशा, कासिम का लाशा, और मोहम्मद, असहाब, अंसार, 72 बिखरे हुए लाशें पड़े थे। कफन को वापस लपेटा, वापस पहुंचा घर, दक्कुल बाब किया। ज़ौजा ने हबीब के दरवाजा खोला, एक मर्तबा कहा वाहे हो तुझ पर, क्या तूने अपने आका को कफन न दिया? सीने पे हाथ मार के कहता है अरे शहजादी क्या करता, कफन एक था, बेकफन 72 थे, किसे पिलाता? ये उस हबीब का ताबूत आ रहा है अज़ादारो, जो हुसैन के बचपन का दोस्त है, जो हुसैन के करबला का नासिर व मददगार है। आंसुओं से इस्तेक़बाल करें, आंसुओं से इस्तेक़बाल करें जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का ताबूत। जनाब हबीब के बाद जनाब मुसैयब इब्न यजीद रिहाई का ताबूत। अज़ादारो इसी के पीछे हजरत हुर के भाई थे और सुबह आशूर भाई के साथ फौज यजीदी को छोड़कर खिदमत इमाम हुसैन में हुर के साथ दाखिल हुए और अपने से पहले जनाब हुर ने अपने भाई को इमाम की नुसरत के लिए भेजा और इन्होंने अपनी जान को इमाम पर कुर्बान फरमाया। अब अज़ादारों इसके बाद जनाब हुज्र इब्न हुर यजीद रिहाई का ताबूत आ रहा है। जनाब हुर के साहिबजादे थे अज़ादारों। एक मर्तबा जैसे ही हुसैन के पास पहुंचे ना अज़ादारों तो हुसैन ने कहा हुर क्या इरादा है? एक मर्तबा हुर ने कहा मौला बहुत देर जिंदा रहने का दिल नहीं चाहता, मौला मर जाने का दिल चाहता है, हमसे पहले मेरा बेटा जाएगा। बेटे को भेजा, बेटा जंग में गया, हुसैन ने इजाजत दी। एक मर्तबा हुर को आवाज दी बाबा मेरी मदद को आओ। हुर बड़ी रफ्तार से पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो क्या देखा, हुसैन हुर के बेटे जवान के लाशे पर पहले से मौजूद हैं। मुड़ के कहा हुर कहीं जवान के लाशे पे ज़ईफ़ बाप आता है। समझ गए ना अज़ादारों में क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ? अभी कुछ देर के बाद आका यही करबला होगी, जवान की मैयत होगी और आप जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। हुज्र इब्न हुर यजीद रिहाई के बाद
جناب حر بن یزید رہائی کا تابوت عزادارو. حر کون ہے؟ امام حسین کو کربلا تک لانے کی وجہ حر عزادارو. سنیے گا آقا حسین. بس عزادارو جناب حر کے تابوت کی زیارت کرتے جاؤ اور جو مسائب عرض کر رہا ہوں سنتے جائیے گا. یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے لیکن کیا کروں وقت نہیں ہے. میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں عزادارو. صبح عاشور نمودار ہوئی. وضو کر رہے ہیں حر. جیسے ہی ہاتھ پہ پانی ڈالا پانی زمین پر گرا. زمین پر گرا. ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے سے آواز آئی حر تو زمین پر پانی گرا رہا ہے؟ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. دائیں بائیں جانب دیکھا کوئی نہ دکھا. پھر وضو کو آگے بڑھایا. پھر اس کے بعد آواز آئی. حر سمجھ گئے. عزادارو روایت علماء لکھتے ہیں کیا کہ یہ جو آواز تھی یہ کسی اور کی نہیں حسین کی شکستہ پہلو اماں زہرا کی تھی. حر حسین کے لشکر میں آیا. کہا کیا ہے امام کیا حکم ہے؟ کہا حر بیٹھو. امام حسین کا 2 جملہ عرض کروں گا. جو گریا ہو گیا اسی پہ ہو گیا. عزادارو خدا نہ کرے سنیے گا میری ماں بہنیں بھی سنیں. یہ عزادار جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے جا جاتے کا واسطہ خدا نہ کرے کہ کبھی آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ آپ کے گھر مہمان آئے آپ اسے 1 گلاس پانی نہ پلا سکے. ارے جن کے گھر کا دسترخوان مشہور ہو چلو عزادارو جناب حر کو پرسا دے لیا. اس کے بعد یہ 38واں تابوت عزادارو جناب ابو ثمامہ ساعدی کا تابوت آ رہا ہے. اجرکم اللہ عزادارو. ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو ثمامہ تھی. عرب کے شہ سواروں میں سے تھے. جناب مسلم کی شہادت کے بعد مخفی طور پر کوفے سے نکل کر کربلا آئے اور امام پر اپنی جان کو قربان کر ڈالا. عزادارو اپنی جان کو امام پہ نچھاور کر دیا. اس کے بعد جناب سعید اور جناب زہیر یہ 2 تابوت ایک کے پیچھے ایک آئیں گے. عزادارو یہ تابوت کون ہے آپ سمجھ گئے. عزادارو اذان اللہ اکبر نماز. عزادارو نماز کے پڑھانے والے کے بھی آگے یہ 2 تابوت جن کا آ رہا ہے سعید و زہیر کھڑے ہوئے ہیں. ہائے رے عزادارو توجہ. 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں ہیں ہم عزادارو لیکن دھوپ کی شدت میں جو کھڑے ہیں نا تو طبیعت بے چین ہو رہی ہے. ذرا سعید و زہیر کے بارے میں سوچو جہاں دھوپ کی شدت پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ کوئی تیر آتا تھا تو اسے پڑھ کے اپنے سینے پہ لے لیتے تھے اپنے بازو سے روک لیتے تھے. اب میں ایک جملہ پڑھ دوں عزادارو. اس جملے پہ پورا مجمع انشاءاللہ گریا کرے گا. عزادارو سعید و زہیر نماز تمام ہوئی. حسین نے سر زانو پہ رکھا. ایک زانو پہ سعید کا سر ایک زانو پہ زہیر کا سر پہ دست شفقت پھیرنے لگے. ایک مرتبہ سعید و زہیر کا جو سر لاشا تھا جو زخمی تھے ایک مرتبہ اٹھنا چاہ رہے تھے. حسین نے کہا کوئی تکلیف ہے اٹھنا چاہ رہے ہو؟ کہا آقا جب سے ہم تیر کھا کے نماز کے وقت زمین پہ گرے ہیں نا تب سے کوئی برقع پوش ہمارے سرانے آگے کہہ رہی ہے اے سعید و زہیر تو ہو گئی عصر کے وقت کیا ہوگا. اجرکم اللہ. سعید و زہیر کا تابوت ہو گیا. اب اس کے بعد جناب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے. ان کے والد قرظہ اصحاب رسول میں سے تھے. کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرظہ لشکر یزید میں تھا. اور روز عاشور نماز ظہر کے بعد عمر نے جب جو ہے جنگ شروع کر دی اور اس کے بعد تلوار چلائی. تلوار سے کئی لوگ
بن ہلال جملی کا تابوت آ رہا ہے. اپنے قبیلے کے سردار شجاع روزگار حافظ قرآن عالم دین تھے, صحابی علی اور راوی احادیث تھے. جمل صفین و نہروان کے شریک اور کربلا میں امام کے ساتھ کربلا پہنچے, کربلا امام حسین کے ساتھ پہنچے اور امام پر اپنی جان کو قربان کر دی. اس کے بعد جناب شوذب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے. ہمدان کی ایک شاخ قبیلہ شاکر کے ایک غلام زادوں میں سے تھے اور عابس بن ابی شبیب شاکری کے ایک غلام تھے اور شجاع روزگار اور راوی احادیث ہونے کا شرف حاصل تھا. مسلم بن عقیل کا خط لے کر عابس کے ساتھ خدمت امام حسین میں پہنچے اور امام پر اپنی جان کو قربان کر دیا. اس کے بعد جناب عابس بن ابی شبیب شاکری کا تابوت آ رہا ہے. مولا کائنات کے صحابی اور مولا نے جنگ صفین کے موقع پر انہی سے فرمایا تھا, عابس اگر تمہارے جیسے 1000 روئے زمین پر ہو جائیں تو حق عبادت ادا ہو جائے گا. عابس بن ابی شبیب شاکری کے بعد جناب حنظلہ بن اسعد شابامی کا تابوت آ رہا ہے. شیعان کوفہ میں سے تھے, خوش تقریر تھے, بہادر تھے, حافظ قرآن. گفتگو صلح کے دوران امام نے ان کو ہی کئی بار اپنا نامہ اور پیمان لے کر فوج یزید کی طرف بھیجا. خوش تقریر تھے, تقریر کی یزیدی فوج پر لیکن اثر نہ ہوا, حملہ ہوا, آپ شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب جون کا تابوت آ رہا ہے. عزادارو تفصیل پڑھتا لیکن میں ختم کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے عزادارو. جناب جون حضرت علی نے انہیں خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو دیا تھا. ان کے ساتھ آخر تک رہے. اس کے بعد مولا کائنات کے پاس واپس آئے اور آپ کے بعد امام حسن اور اس کے بعد پھر امام حسین کے ساتھ رہے. روز عاشور امام پر اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد جناب غلام ترکی کا تابوت آ رہا ہے. یہ جناب امام حسین کے غلام تھے جنہوں نے امام حسین نے آپ کو جناب سید سجاد کے حوالے کیا تھا. مانو سید سجاد کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ میدان کربلا میں پہنچے اور امام پر اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد جناب انس بن حارث اسدی کا تابوت آ رہا ہے. جناب انس بن حارث اسدی عزادارو یہ اس کا جنازہ ہے جو اصحاب رسول تھے. رسول خدا کے زمانے میں امام حسین کی شہادت کو رسول خدا کی زبانی سنا تھا اور اس کے بعد امام حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار تھے اور کہتے تھے خدا یا مجھے موت نہ دینا جب تک میں کربلا میں امام کا ساتھ نہ دے دوں. عزادارو ان کے بعد جناب حجاج بن مسروق جوفی کا تابوت ہو رہا ہے. کوفے کے معزز شیعہ اور اصحاب حضرت علی میں سے تھے. دوران قیام مکہ امام سے جا کر ملحق ہوئے اور مؤذن ہونے کا کام انجام دینے لگے, اذان دینے لگے. انہی کو روک کر امام حسین نے روز عاشور نچھاور کر دیا. اس کے بعد جناب زیاد بن غریب حمدانی کا تابوت آ رہا ہے. ان کے والد صحابی رسول تھے اور یہ خود عابد و زاہد اور عبادت گزار تھے. روز عاشور سخت جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اس کے بعد جناب عمرو بن جندب ابن خزرجمی کا تابوت آ رہا ہے. مولا کائنات کے صحابی آپ کے ساتھ جمل و صفین و نہروان کے مارکے میں شریک ہوئے اور جناب حضر ابن عدی کے ساتھ ان کی گرفتاری میں رہے اور اس کے بعد جو ہے کسی طرح سے کربلا پہنچے اور جناب امام پر اپنی جان کو قربان کر دیا. اس کے بعد جناب سعد بن حارث کا تابوت آ رہا ہے. حضرت علی کے غلام تھے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن کی غلامی میں رہے, پھر امام حسین کی خدمت میں رہے. اسی طرح کربلا آئے اور آنے کے بعد اپنی جان کو نثار کر دی. اس کے بعد اپنی جان کو نثار کر دیا. اس کے بعد جناب یزید بن مقتل کا تابوت آ رہا ہے. اصحاب علی میں سے تھے, ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا. روز عاشور
امام کی نصرت میں جنگ کی اور کربلا میں اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب شعیب بن عمر خشعمی کا تابوت آ رہا ہے۔ ضعیف العمر عابد و زاہد، اتنے ضعیف تھے عزاداروں کہ ان کی پھویں لٹک گئی تھی۔ امام حسین نے اسے اوپر کر کے ایک جو ہے کپڑے سے باندھا، رومال سے، اور کہا اے میرے ضعیف صحابی، اے میرے ضعیف شجاع، اے میرے ضعیف بہادر، جاؤ حسین پہ اپنی جان کو قربان کر دو۔ اس کا شدید زخمی ہوئے اور اس اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب عزاداروں اولاد ابو طالب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خدا عزاداروں 2 سے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ گزرا، تھک گئے، روتے روتے، کھڑے کھڑے۔ یقیناً ہم انسان ہیں عزاداروں، لیکن ہائے کربلا کہ جہاں پہ انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ عزاداروں جب کسی کے گھر کے بچے مرتے ہیں نا تو جو باپ ہوتا ہے یا چچا ہوتا ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، لیکن ہائے حسین کبھی دوست کا لاشا، کبھی اصحاب کا لاشا، کبھی انصار کا لاشا، اور اب وہ وقت حسین پہ آ گیا کہ حسین اپنے گھر کے بچوں کا لاشا لا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا لاشا، بھانجوں بھتیجوں کا لاشا لا رہے ہیں۔ بس عزاداروں وہی مسئلہ ہے وقت کا عزاداروں۔ بس سنیے گا، اولاد ابو طالب کا سلسلہ عزاداروں، سب سے پہلے خاندان ابو طالب سے جو شہید کربلا میں ہوا ہے، جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کی والدہ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب تھی۔ آپ امام حسین کے چچا زاد بھائی اور بھائی کے فرزند تھے اور بھانجے بھی تھے۔ آپ بہت کم سن تھے۔ آپ نے 3 حملوں میں 98 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور دوران جنگ ایک شکی نے آپ کی طرف تیر مارا۔ سنیں گے عزاداروں، تیر کی رفتار کافی تیز تھی، پیشانی کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ تیر کو اپنے ہاتھوں سے روک لیا جائے، لیکن اب کی مرتبہ وہ تیر اتنا شدید تھا، اتنا زور تھا تیر میں کہ وہ ہاتھوں کو چھیدتا ہوا پیشانی سے جا ملا، اور ان کا ہاتھ پیشانی سے چپک گیا عزاداروں، پیشانی سے لگ گیا عزاداروں، خون بہا۔ امام پر اپنی جان کو انہوں نے اس طرح سے قربان کیا۔ اس کے بعد جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ عزاداروں میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ یہ 2 بیٹے کہ جو کوفے میں شہید ہوئے تھے اور 2 کربلا میں، یہ 2 بیٹے جو پہلے تابوت گئے اور یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ جناب عبداللہ کے مختلف البدن بھائی تھے۔ آپ کو ابن ایاس جہنمی نے تیر مار کر شہید کیا۔ اس کے بعد جناب جعفر ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ جناب عقیل کے بیٹے امام سے اجازت مانگی، 15 سواروں کو قتل کیا۔ آپ کو بشر بن سود حمدانی نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ آقا حسین سے اجازت مانگی، میدان جنگ میں آئے، جنگ کی اور بڑے بڑے مشہور 17 پہلوانوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جناب محمد بن ابی سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ عزاداروں یہ اولاد ابو طالب ہیں، یہ بنی ہاشم کا خون ہے جو کربلا کے میدان میں بہ رہا ہے۔ ہاں مانگی، میدان کازار میں آئے، ہاشم خون کی طاقت کا مظاہرہ پیش کیا۔ آخر کار کسی ملعون نے آپ کو تیر مار کر شہید کر ڈالا۔ عزاداروں گریا، پرسا، ماتم، عزاداری، سینہ زنی صبح سے کرتے آ رہے ہو۔ بس عزاداروں اب اپنے پرسے کی رفتار کو اور تیز کر لو۔ عزاداروں صبح سے حسین ایک لاشا لے کر آ رہے تھے۔ حسین میدان میں جاتے تھے، ایک لاشا اٹھاتے تھے کاندھوں پہ، خیمے میں آتے تھے، زینب ماتم کرتی تھی۔
حسین لاشا اٹھاتے تھے، خیمے میں آتے تھے، زینب ماتم کرتی تھی۔ عزاداروں، اب حسین میدان میں جائیں گے لیکن ایک لاشا نہ لائیں گے، دو لاشیں ایک ساتھ لائیں گے۔ ایک کاندھے پہ اون کا لاشا ہوگا، دوسرے کاندھے پہ محمد کا لاشا ہوگا۔ سن لو عزاداروں، بہت جلدی ختم ہے، مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہو عزاداروں، یقیناً بے چینی بہت جاتی ہے کہ کب آرام مل جائے عزاداروں، لیکن ہائے رے کربلا، جن کو ہم رونے کے لیے کھڑے ہیں انہوں نے کربلا میں بڑی سختی برداشت کی ہے، ان کی سختیوں کے آگے ہماری سختیاں کچھ بھی نہیں ہے عزاداروں۔ عزاداروں، 1 سے 1.5 منٹ مصائب ختم ہو جائے گا، جناب اون محمد کا ہے، ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ آپ کا احساس اور قوی ہو جائے۔ سنیے گا عزاداروں، جو شہید ہوتا تھا نا، ان کے ورثہ جو تھے، ان کی مائیں اور بہنیں جو تھیں، وہ ان پہ گریا کرتی تھی۔ سنیے گا عزاداروں، لیکن یہ جو 2 لاشیں ہیں نا، یہ ایسے لاشیں ہیں جن کی ماں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے بچوں پہ نہیں روؤں گی۔ سنو میری ماں بہنوں، ماں بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عزاداروں، زینب نے کہا ہے کہ زینب اون محمد کو نہ روئے گی، زینب تو حسین کو روئے گی۔ اے زینب اون محمد کو کیوں نہ ماتم کرو گی؟ کہ زینب نے کہا اون محمد کو رونے والی ماں موجود ہے، زینب تو اسے روئے گی جس کی ماں موجود نہیں ہے۔ عزاداروں، تو اے زینب، آپ کے بچوں پہ کون گریا کرے گا؟ عجب نہیں زینب نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہو میرے اون محمد پر یہ عزادار بلک بلک کے روئیں گے۔ عزاداروں، شروع میں ایک جملہ عرض کر دے رہا ہوں۔ عزاداروں دیکھیے، ماتم بہت لوگ کرتے ہیں، روتے بہت لوگ ہیں، گریہ بہت لوگ کرتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے پرائے بھی سسک کے روتا ہے، اپنا دہاڑے مار مار کے روتا ہے۔ اب اندازہ آپ لگائیے، کربلا والوں کو اپنوں کی طرح رونا ہے یا غیروں کی طرح؟ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ امام حسین آئے، اجازت لی، مامو جان اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بچوں تم اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اے مامو جان، اماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اے بچوں، اگر زینب نے تیار کیا ہے تو جاؤ۔ جنگ میں بہت طولانی مصائب نہیں، 2 سے 3 جملے ختم روئیے، جتنا رونا ہے گریا کریے۔ عزاداروں، اون محمد روایت کہتی ہے کہ ہاشمی خاندان کے جوان جنگ کرتے کرتے اتنی آگے پہنچ گئے کہ بالکل نہر کے قریب پہنچ گئے، چھوٹے بچوں کو پانی نظر آ گیا۔ 3 دن کی پیاس میں پانی نظر آ گیا۔ جملہ برداشت کریے گا عزاداروں، یہاں سے لے کر آگے تک۔ ایک مرتبہ جب نہر کے بالکل قریب پہنچ گئے، اشقیاء بھاگ گئے تو پانی کے قریب آ گئے، پانی کو بڑی حسرت سے دیکھا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا اگر سکینہ کی مشک لائے ہوتے تو سکینہ کی پیاس بجھ جاتی۔ بھائی نے کہا، ارے بھیا پانی سے رخ موڑ لو، کہیں ہماری وفاداری پر سکینہ کو شک۔ عزاداروں، ظالموں نے مل کے حملہ کیا، یہ دونوں بچے اپنے ماموں پر قربان۔ زینب کو سہارا دو فضا بے